حفاظ اور اس کی اہمیت۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ ابو سعید کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی صبح کرتا ہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ ہم سب کا تعلق تجھی سے ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان کا یہ ہاتھ جوڑنا اور اعضاء کا ہاتھ جوڑنا اور زبان کے سامنے منت سماجت کرنا کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تمہاری وجہ سے اگر تم ذرا سی کوئی ایسی بات زبان سے نکالو گے تو ساری آفت ہم پر آ جائے گی۔ یا تو یہ بزبانی قال ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں، اور یا پھر بزبانی حال ہے، جیسے کہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ زبان جسم کا بہترین یا بدترین عضو ہے، زبان جسم کا بہترین یا بدترین عضو ہے، اس کی وجہ آگے بیان کریں گے۔ رب کریم کی تخلیق قدرت کا ایک عجیب اور غریب نمونہ زبان اور اس کی گویائی بھی ہے۔ یوں تو یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ دنیا بھر کی زبانیں بولتا اور ذائقے چکھتا ہے۔ جہاں یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور ایک انعام ہے، وہاں اس میں ہمارے لیے امتحان بھی ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ منہ کے 32 دانتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اعضاء جسمانی میں اس عضو اور اس کی گویائی کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ دیگر تمام اعضاء کی صلاح و فساد ایک حد تک اس پر موقوف ہے۔ زبان کا ایک کلمہ کافر کو مومن بنا سکتا ہے، تو مومن کو کافر بھی۔ کلمہ توحید پڑھ لیا تو مومن بن گیا، خدا نہ خواستہ زبان سے کوئی کفر کا کلمہ نکل گیا، اللہ بچائے، تو کافر ہو گیا۔ زبان ہی کا ایک جملہ انسان کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھ بھی سکتا ہے اور جدا بھی کر سکتا ہے۔ نکاح کے الفاظ بھی اسی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور طلاق بھی۔ زبان کا ایک ہی بول لوگوں کے مابین آگ بھڑکا بھی سکتا ہے اور بجھا بھی سکتا ہے۔ اسی زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کا مستحق بھی ہو سکتا ہے، اور ناراضگی اور لعنت کا بھی، اللہ بچائے۔ حدیث میں ہے ان بلال بن حارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الخیر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ له بها رضوان الى یوم یلقاہ وان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الشر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ بها علیہ سقطہ الى یوم یلقاہ۔ اس کو دھیان سے سنیں، اس حدیث پاک کا ترجمہ۔ بلا شبہ بعض اوقات ایک شخص اپنی زبان سے کوئی ایسی خیر کی بات نکالتا ہے جس کا درجہ خود نہیں جانتا، یعنی کوئی اچھی بات زبان سے نکالی، اس نے اس کو کوئی بڑی نیکی نہیں سمجھا، مگر حق تعالی اس کلمہ خیر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس شخص کے بارے میں اپنی رضا لکھ دیتے۔ اس کے برخلاف کبھی کوئی ایسا کلمہ شر زبان سے نکالتا ہے جس کی قباحت کو خود بھی نہیں جانتا، کوئی بری بات زبان سے نکالی، اس کو اتنی برائی نہیں سمجھا، لیکن حالانکہ اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حق تعالیٰ اپنی ناراضگی اس پر لکھ دیتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں فرمایا گیا، بعض اوقات انسان کسی برائی اور بدگوئی کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو واقع افک کے اندر تفصیلات آئی ہیں، اسی میں ایک آیت ہے کہ تم اس معاملے کو منافقین کا، اس میں بنیادی رول عبداللہ ابن ابی کا، اور کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی اس کے کہنے میں آ گئے، تو اسی کو فرمایا گیا کہ تم جو ایک بات زبان پر لا رہے تھے اس کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت خطرناک بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ آگے پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ تو زبان یہ ایک ایسا عجیب و غریب عضو ہے، اس میں خوبی، خرابی اور نفع و نقصان دونوں کا امکان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے خیر و شر کا انحصار و دار و مدار اس کے استعمال پر ہے۔ اگر زبان کا استعمال درست ہے تو اس سے خیر وجود میں آئے گی، اس لیے یہ جسم کا ایک بہترین عضو ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہے تو اس سے شر وجود میں آئے گا، بئی صورت یہ جسمانی اعضاء میں بدترین عضو شمار ہوگا۔ حضرت لقمان کا واقعہ، اس سلسلے میں حضرت لقمان کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ان کے آقا نے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت لقمان اس زمانے میں غلام تھے، ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تو اسی روایت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے آقا نے حکم دیا، ایک بکری ذبح کر کے اس کے 2 بہترین حصے میرے پاس لاؤ۔ ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کے بہترین 2 حصے میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان لا کر پیش کیا، بہترین حصہ۔ آقا نے دوبارہ حکم دیا، ایک اور بکری ذبح کر کے لاؤ اور اس کے 2 بدترین اعضاء میرے سامنے لاؤ۔ انہوں نے پھر ایک بکری ذبح کی اور اب کی بار بھی یہی وہ 2 اعضاء یعنی دل اور زبان ہی پیش کیا۔ ان کے آقا نے تعجب سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے 2 بہترین حصے طلب کیے، تب بھی تم نے یہی زبان اور دل لائے، اور بدترین اعضاء طلب کیے، تب بھی تم نے یہی لائے، ایسا کیوں؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ دل اور زبان اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے بدتر بھی اور کوئی عضو نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں بہتر رہیں تو بہترین ہیں، لیکن بدتر ہو جائیں تو بدترین ہیں۔ زبان دل کی ترجمان ہے۔ یوں تو جسمانی اعضاء کا ظاہری اور باطنی اعتبار سے دار و مدار دل پر ہے، لیکن انسان کی زبان چونکہ دل کی ترجمان ہے، اس لیے دونوں کی نوعیت بھی ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل جو کچھ اچھا برا سوچتا ہے، زبان اس کو بیان کرتی ہے اور دیگر اعضاء اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے اس کی تاثیر دل پر زبان سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو جس طرح دل کے صالح اور فاسد ہونے کا اثر سارے اعضاء جسم پر پڑتا ہے، اس کی حدیث میں ہے کہ انسانی بدن کے اندر ایک گوشت لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو سب کچھ سدھر گیا، وہ بگڑ گیا وہ سب بگڑ گیا، تو وہ کیا ہے؟ دل۔ تو جس طرح دل کے صالح اور فاسد ہونے کا اثر سارے اعضاء جسم پر پڑتا ہے، اسی طرح زبان کے اچھے اور برے استعمال کا اثر بھی تمام اعضاء بدن پر پڑتا ہے۔ زبان کی اسی خاص نوعیت کی وجہ سے ہر روز انسان کے سارے اعضاء بزبان حال یا بزبان قال پوری عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں، جس کا تذکرہ حدیث مذکور میں ہے کہ ہماری صلاح اور فلاح اور انجام کی اچھائی اور برائی اور نفع اور نقصان بظاہر تجھ سے وابستہ ہے، اس لیے اے زبان ہم پر رحم کرنا اور خوف الہی سے بے خوف ہو کر بے باکانہ نہ چلنا، ورنہ تیرے ساتھ ہماری بھی خیر نہیں، ہم بھی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بلکہ عام طور پر تو جب زبان کوئی غلط بات نکالتی ہے تو اس کی سزا جو بھگتنی پڑتی ہے دوسرے اعضاء کو، یہ تو بول کر بیچاری اندر 32 دانتوں کے اندر چھپ گئی، اور اگر تو احتیاط سے رہی تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر اس موقع پر اسے یہ وہی ہے، یہ زبان کا بولنا یعنی یہ بطور مثال کے بھی ہو سکتا ہے
اور مقصد یہ ہے کہ سارے اعضائے جسم چونکہ زبان کے تابع ہیں لہذا اس کو صحیح رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زبان کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرمائیں اور زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بدن کے اعضاء کا بھی درست استعمال نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے، نمازوں کو قبول کرے، تمام اعمال صالحہ کو قبول کرے۔ رمضان کی طرح پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کی اور تلاوت کی اور ذکر و اذکار کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی طرح غیر رمضان میں بھی گناہوں سے بچنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنائے اور ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔